بہت سارے موضوعات سامنے ہوتے ہیں جن پر گفتگو کی جائے۔ کسی ایک کا انتخاب بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بالخصوص اگر پہلے سے کوئی موضوع تعین نہ ہو۔ بڑی سوچ بچار کے بعد یہی مناسب سمجھا ہے کہ ہمارے دین کا جو پہلا رکن ہے، جسے ہم کلمہ یا توحید و رسالت کہتے ہیں، اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارا کلمہ ہے، اسے کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں، جو توحید اور رسالت کی گواہی پر مشتمل ہے۔ یہ دین اسلام کا پہلا بنیادی رکن ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف پہلے مرحلے پر کسی کلمے کا پڑھنا، اقرار کرنا، گواہی دینا کافی ہے۔ پہلے مرحلے پر یہ اس کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ ایک تو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دونوں گواہیاں لازم ملزوم ہیں۔ لازم ملزوم کا معنی یہ ہے، مثلا لا الہ الا اللہ کی گواہی اس وقت تک معتبر نہیں ہے، کافی نہیں ہے، جب تک کہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دی جائے۔ اور محمد رسول اللہ کی گواہی بھی اس وقت تک معتبر نہیں ہے، کافی نہیں ہے، جب تک لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دی جائے۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا سکہ اور سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے دنیا کے ہر انسان کے لیے جو اگرچہ اللہ کو مانتا ہے، ہدایت کے لیے، نجات کے لیے، کامیابی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا ضروری ہے، حتیٰ کہ وہ چاہے یہودی ہی کیوں نہ ہو اور عیسائی ہی کیوں نہ ہو، جو کہ اہل کتاب ہیں، جو کہ اپنے اپنے دور کے ایک رسول کو ماننے والے ہیں، جو کہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین جو اس دور میں پوری جزیات کے ساتھ دین تھا، اس کے ماننے والے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیونکہ عالمگیر تھی، تمام انسانوں کے لیے تھی، حتیٰ کہ یہود و نصارہ کے لیے بھی، اس لیے ان کی نبوت اور رسالت کو ماننے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، نجات نہیں پا سکتا۔ اس کا اللہ کو ماننا کافی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس کا ماننا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، توحید پر ہی کیوں نہ ہو، تو بھی کافی نہیں۔ یہ ہے لازم ملزوم۔ قرآن اس سے بھرا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی
گواہی یہ عالمگیر ہے پوری دنیا کے لیے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، قرآن کی آیت بھی سن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو میں رسول ہوں تم سب انسانوں کی طرف، سب انسانوں کی طرف۔ قرآن کی آیت اور حدیث یہ ہے صحیح مسلم میں، لم يسمع بی من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار۔ میری نبوت اور رسالت کا پیغام جس کسی تک پہنچ جائے، حتیٰ کہ وہ یہودی اور عیسائی ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ اس حال میں مرے کہ مجھ پر ایمان نہ لایا ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ لازم ملزوم، اس کا ذکر کئی آیتوں میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ مسلمان جو ہدایت نجات کی اس اساس پر قائم ہے، ہدایت اور نجات کی اس اساس پر قائم ہے، اللہ پر ایمان اور تمام رسولوں کے ساتھ ساتھ آخری رسول محمد رسول اللہ پر ایمان۔ صرف اس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو درست کر لیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں، اور جو اس کے بنیادی اور ضروری تقاضے ہیں انہیں ادا کر لیں، اور جو اس گواہی اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے منافی جو امور ہیں ان سے اجتناب کر لیں۔ یہ تین کام ہے، اپنا اللہ رسول پر ایمان درست کریں، قرآن حدیث کی روشنی، جو بنیادی تقاضے ہیں اللہ رسول پر ایمان کے ان کو پورا کریں، اور جو اللہ رسول پر ایمان کے منافی امور ہیں ان سے اجتناب کر لیں۔ نجات کی بنیاد آپ کو حاصل ہو جائے، نجات پکی ہو جائے گی، جنت پکی ہو جائے گی، اگرچہ اپنی کوتاہیوں فسق و فجور کی وجہ سے عارضی اور وقتی سزا بھی کیوں نہ مل جائے، لیکن نجات پکی۔ لیکن اگر اس میں کوئی خرابی ہے، اللہ رسول پر ایمان ہی صحیح نہیں ہے، اصل اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے لیکن شرک کی آمیزش ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے لیکن ان کی ذات میں غلو ہے یا ان کی ذات میں تنقیص ہے، یہ دونوں ایمان باطل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، دین کی فہم عطا فرمائے۔ اب آئیے ہمیں دونوں جو جز ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الگ الگ ان پر بات کرتے ہیں۔ ان دونوں کے معنی مفہوم پر کثرت سے بات ہوتی رہتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب، محمد رسول اللہ کا مطلب، اس کا معنی اور مفہوم، اس پر کثرت سے بات ہوتی رہتی ہے۔ میں اس پر بڑی مختصر بات کروں گا، البتہ جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، محمد رسول اللہ کے تقاضے ہیں، ان پر تھوڑی تفصیلی بات کروں۔ جہاں تک لا الہ الا اللہ کا معنی کی بات ہے، اس کا لفظی معنی یہ ہے نہیں کوئی معبود برحق مگر صرف ایک اللہ، اس کا لفظی معنی نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف ایک اللہ، یعنی
اس کائنات میں جتنے بھی معبود بنائے گئے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ انبیاء و رسول، اولیاء و بزرگان دین ہوں، سورج چاند ستارے ہوں، حجر و شجر ہوں، ان سب سے معبود ہونے کی نفی، لا الہ، معبود نہیں، نفی، یہ معبود نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اس بات اللہ، ہاں اللہ معبود ہے، نفی سب کی ہے۔ معبود کسی نبی رسول کو بنایا گیا، معبود کسی ولی اور بزرگ کو بنایا گیا، معبود حجر و شجر سورج چاند کو بنایا گیا، سب کی نفی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے معبود برحق ہونے کا اس بات ہے۔ ہاں ایک بات کو جاننا بھی ضروری ہے، ان سب سے معبود ہونے کی نفی کیوں ہے؟ حالانکہ لوگوں نے ان کو معبود بنائے، یہود و نصارہ نے انبیاء اور رسول کو بنایا، اسی طرح مشرکین مکہ اور دیگر قومیں، وہ بھی نیک لوگوں کو معبود بنایا انہوں نے، اور آج بعض مسلمان بھی بزرگوں کو معبود بنائے، تو نفی کیوں ہے؟ اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی معبود برحق ہونے کا اس بات کیوں ہے؟ یہ علم بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کی مکی صورتوں میں سب سے زیادہ اسی چیز کو بیان کیا گیا۔ کس چیز کو؟ کہ اللہ کے ما سوا ہر کسی سے معبود ہونے کی نفی کیوں ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے معبود برحق ہونے کا اس بات کیوں ہے؟ مکی صورتوں کا اصل موضوع ہی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ پہ رد کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کیونکہ رب العالمین ہے، رب العالمین، اس کے لیے ربوبیت ثابت ہے، اور ربوبیت میں چار بڑی باتیں آتی ہیں۔ خالق ہونا، یعنی ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہونا، ہر چیز کا مالک ہے اللہ، رازق ہونا، ہر چیز کا پروردگار، پالنے والا، روزی رساں ہے، اور مدبر و متصرف، کہ ساری دنیا جو چل رہی ہے اس کو اللہ چلا رہا ہے۔ یہ چار باتیں ہیں ربوبیت میں۔ تو ربوبیت کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، جس کا اعتراف مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، جس کے لیے آیتیں بہت، تو ربوبیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی یہ اعتراف تھا، حتیٰ کہ آج کہ وہ جاہل مسلمان جو اللہ کی عبادت میں مخلوق کو شریک کرتے ہیں، ان کا بھی یہ اعتراف ہے کہ رب العالمین اللہ کی ذات ہے اور اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بس یہی دلیل ہے، رب العالمین صرف اللہ ہے، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں۔ ٹھیک، اب اللہ تعالیٰ معبود اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین، اور وہ اکیلا معبود اسی لیے ہے کہ وہ اکیلا ہی رب العالمین ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے کیونکہ کوئی اور رب العالمین ہے۔ ربوبیت میں اللہ کا شریک نہیں، اس لیے الوہیت میں بھی اللہ کا شریک نہیں۔ یہ اس بات کا مختصر جواب، اللہ معبود برحق کیوں؟ کہ وہ اکیلا رب العالمین، کوئی اور نبی، ولی، بزرگ، فرشتہ ربوبیت الوہیت میں شریک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کوئی ربوبیت میں شریک نہیں۔ الہ جو ہے نا، الہ وہ رب العالمین، اس سے قرآن بھرا۔ ایک مقام سنا دیتے ہیں، قرآن مجید کا پہلا حکم، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین
الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اے لوگو، عبادت کرو صرف اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ. جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، جس نے تمہارے لیے آسمان بنایا، جو تمہارے لیے آسمان سے میਂہ بارش برسا کے زمین سے تمہارے لیے اناج اگاتا ہے. لہذا فلا تجعلوا للہ اندادا، اس اللہ جو کہ رب العالمین ہے الوہیت میں اس کا شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ جب ربوبیت میں شریک نہیں ہو سکتا تو الوہیت میں شریک کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ دلیل بھی ہے، یاد رکھو اس دلیل. اللہ معبود برحق کیوں؟ رب العالمین. کوئی اور معبود کیوں نہیں؟ کسی اور کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں، ربوبیت میں کسی کا حصہ نہیں، لہذا الوہیت میں کسی کا حصہ نہیں. سارے انبیاء اور رسول کیا تھے؟ انسان تھے، بشر تھے. ان کا نہ تو اللہ کی ربوبیت میں حصہ تھا اور نہ ہی الوہیت میں حصہ تھا. یہ ان کی کوئی تنقیص نہیں ہے، تنقیص شان نہیں ہے، ان کا مقام الگ ہے. یہ اللہ کی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل لوگ تھے انبیاء اور رسول. اسی طرح ملائکہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے افضل ہے. پھر ان انبیاء اور رسول میں سے رسول افضل ہے. ان رسولوں میں سے اولو العزم رسول افضل ہے. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ان 5 میں سے اللہ تعالیٰ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل اللہ کے ہاں مقام میں، مرتبے میں. اللہ کی عبادت اور بندگی میں سب سے کامل اور مکمل، تقوی، پرہیزگاری اور نیکی میں سب سے کامل اور مکمل، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں، الوہیت میں کوئی حصہ نہیں، کسی کا بھی نہیں. انبیاء کے آنے سے پہلے دنیا چل رہی تھی، سورج، چاند، ستارے قائم تھے. زمین آدم علیہ السلام کو جب بھیجا تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہم نے رکھ دیا ہے، پورا انتظام کر دیا ہے، جا کے وہاں رہو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرا دین آئے گا، اس کو پہنچانا ہے، اس پر عمل کرنا. آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے سب بن چکے تھے آدم علیہ السلام سے پہلے. شیاطین، جنات اور ملائکہ پیدا ہو چکے تھے، نظام چل رہا تھا. پھر آدم علیہ السلام آئے، پھر ان کے بعد ادریس علیہ السلام آئے، پھر نوح علیہ السلام آئے، پھر یہ آتے رہے، نظام چل رہا تھا. وہ آئے دنیا کی ہدایت کے لیے آئے، رب بن کے نہیں، الہ بن کے نہیں، معبود بن کے نہیں، دنیا کا نظام چلانے کے لیے نہیں، لوگوں کو شرک سے ہٹا کے توحید پہ لگانے کے لیے، مخلوق سے آگے، مخلوق کے آگے جو سجدہ رہتے ہیں وہاں سے اٹھا کے رب العالمین کے آگے جھکانے کے لیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں بات پوری کر دیتا ہوں. آغاز کہاں سے کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کو منوایا، اپنی ربوبیت اور الوہیت کو نہیں منوایا، اللہ کو منوایا. یہ نہیں کہا کہ بتوں کی پوجا چھوڑو، مجھے اللہ کے حبیب اور رسول کی پوجا کرو، یہ تمہارا مشکل کش اور حاجت روا نہیں ہوں، مجھے اللہ نے تمہارا مشکل کش اور حاجت روا بنا کے بھیجا ہے. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. یہ کیا تم مخلوق کو اگر سجدہ کر رہے ہو؟
جو خالق ہے، رب السماوات والارض ہے، اسے سجدہ کر۔ خیر، یہ میں نے معنی بھی بتا دیا اور اس کی دلیل بھی بتا دی۔ اب آئیے اس کے تقاضوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جو کہ رب العالمین، جو کہ الہ العالمین، یہ بہت بڑا مقام ہے، رب العالمین۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مالک اللہ ہے۔ ہمیں جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں ہے تمہارے پاس کوئی بھی نعمت مگر وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بھئی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتا ہے تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ رب العالمین، پھر الہ العالمین، وہ معبود ہے، معبود کی معمولی بات ہے، معبود اس کے آگے جھکا ہے، اس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اس سے ڈرا جائے، اس سے دعائیں کی جائیں، اس پہ توکل کیا جائے، اس کو رکوع اور سجدہ کیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین۔ تو جو رب العالمین ہے اور الہ العالمین ہے، جب ہم نے اس کا اقرار کر لیا اللہ کی ذات رب العالمین ہے، وہی معبود برحق ہے، تو پھر اس کا سب سے بڑا تقاضا تو وہی ہے جو معنی میں موجود ہے۔ جب اسی کو رب العالمین مانے، کسی کو شریک نہ بنائے، اس کو الہ العالمین مانے، الوہیت میں شریک نہ بنائے، یہ تو ایک معنی ہے۔ تقاضا اس کا یہ ہے کہ اس ذات سے سب سے بڑھ کر محبت کریں۔ ہماری محبتوں کا مسلمانوں اچھی طرح جان لو، ہماری محبتوں کا سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے حقدار اللہ کی ذات۔ قرآن میں موجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مراد مشرکین، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، الوہیت میں شریک بنا رکھے ہیں، اور ان کا شرک کیا ہے؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان شریکوں سے محبت کرتے ہیں اللہ جیسی محبت، اللہ جیسی محبت کر، یہ شرک ہے۔ مطلق محبت کسی نبی سے، ولی سے، بزرگ سے، فرشتے سے یہ ممنوع نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ فرمایا محبت کرتے ہیں ان شریکوں سے کہ حب اللہ، اللہ جیسی محبت۔ جب اللہ اور مخلوق کا مقام ایک جیسا نہیں ہے، وہ مخلوق چاہے فرشتے ہوں، چاہے رسول ہوں، چاہے اولیاء ہوں، جب مقام ایک جیسا نہیں ہے، کہاں خالق کہاں مخلوق، کہاں رب کہاں مربوب، کہاں ساجد کہاں مسجود، تو پھر محبت ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک جیسا احترام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جیسی عقیدت کیسے ہو سکتی ہے؟ مخلوق میں سے محبتیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور دیگر نبیوں سے محبت ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور صحابہ سے محبت ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور کسی بزرگ سے محبت ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ جب مخلوق کی محبتیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو خالق اور مخلوق کی محبت برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ یا پھر مخلوق کی محبت خالق کی محبت سے بڑھ کر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ محبت یہ الوہیت کا حصہ ہے، یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے۔ لہذا جو محبت اللہ کے لیے ہے اس محبت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ان کا شرک کیا تھا؟ يحبونهم كحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ویسے اپنے شریکوں سے محبت ہے۔ فرمایا یہ ہیں کچھ لوگ نالائق ایسے ہیں، اس کا یہ مفہوم ہے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ یہ ہیں نالائق، بے سمجھ، بے عقل، شریکوں سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔
محبت میں اللہ کے برابر کر دیا نالائق کو، جبکہ والذین آمنوا کہ اللہ پر صحیح ایمان رکھتے ہیں، جن پر اللہ کی پہچان ہے، جنہیں اللہ کی معرفت ہے، کس چیز کی؟ اس کے رب ہونے کی کہ ربوبیت میں اکیلا ہے، اس کے الہ ہونے کی کہ الوہیت میں اکیلا ہے۔ یہ دو عظیم منصب ہیں، ان کو ماننے والے ہی صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ پر صحیح ایمان رکھتے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی شدید ترین اور سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تو کہتا ہے جو اللہ پر مومن ہے ان کی سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے ساتھ۔ اس پہچان لو، ہر مسلمان دیکھ لے ہماری محبت سب سے بڑھ کر کس کے ساتھ؟ آج بہت سارے لوگ ہیں ان کی سب سے بڑھ کر محبتیں مخلوق کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ سے بھی بڑھ کر، احترام بھی اللہ سے بڑھ کر، کوئی آل رسول کے ساتھ، کوئی بزرگان دین کے ساتھ، حتیٰ کہ ان ظالموں کی حالت یہ ہے اذا اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا اس دور کے مشرکوں کا حال اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین، انسانوں کی حالت یہ ہے اکیلے اللہ کا تذکرہ ہو، اگر اللہ کی عظمت، شان، مقام، مرتبے کا بیان ہو تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، دل سکڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ان کے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کا تذکرہ ہو اکیلے میں یا اللہ کے ساتھ، ان کا بھی تذکرہ ہو، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، لفظی معنی ہے کہ یہ خوش ہو جاتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں کہ چہروں پہ رونق آ جاتی ہے۔ اس حد تک شرک ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے سے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑھ کر، ہاں جب بات ہوگی مخلوق میں سے سب سے بڑھ کر محبت کس سے؟ مخلوق کون ہے؟ سارے ملائکہ، سارے جن و انس، تمام انسان، تمام مخلوقات، اللہ کے ما سوا یہ سب مخلوق ہے۔ جب بات ہو مخلوق میں سے سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے، اس کی کچھ تفصیلی بات ہے، کچھ اختصار۔ مثلا تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں انبیاء اور رسول سارے کے سارے یہ باقی جو مخلوق ہیں اس میں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، اللہ کے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ عام مخلوق کے مقابلے میں انبیاء اور رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اچھا جی انبیاء اور رسول میں سے جو رسولوں کی محبت، اچھا جی رسولوں میں سے 5 رسولوں کی محبت، ان 5 میں سے محمد رسول اللہ کی محبت، یہ بات ہوئی مخلوق کی۔ لیکن اللہ مطلقاً پہلی محبت، مقدم محبت، سب سے شدید محبت اللہ کے ساتھ، کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، وہ الہ العالمین ہے۔ اللہ کی محبت سبحان اللہ اس کے رب العالمین الہ العالمین ہونے کی وجہ سے، انبیاء اور رسول سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، ان سے محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے، تابع ہے۔ اللہ کا حکم ہے ان سے محبت کرو، یہ اللہ کے محبوب ہے اس لیے محبت ہے۔ اور ان کی ہمارے لیے خدمات ہے، ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، اس لیے ان سے بھی محبت ہے۔ لیکن خالق، مالک، رازق، مدبر، منتظر، منعم حقیقی، محسن حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ الاطلاق سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے، پھر صرف زبان سے محبت نہیں، دل میں عقیدت، احترام، توقیر، سب سے بڑھ کر اللہ کی ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر۔ باقی سب کا احترام اس احترام کے تابع ہے، سب سے بڑھ کر توقیر و احترام اللہ کی ہونی چاہیے۔ آج یہ بھی نہیں، کسی کو اللہ کا واسطہ دو
ٹس سے مس نہیں، لیکن ان کے بنائے ہوئے معبودوں کا، شریکوں کا واسطہ دے دو، پانی پانی ہو جائے، پانی پانی ہو جائے۔ اللہ کا واسطہ دو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر جو ان کے خود ساختہ معبود ہے، مثال سے سمجھا دیتا ہوں، تمہیں نہیں عبد القادر جیلانی کا واسطہ، بس پھر جو مرضی ہے ان سے کام لے لو۔ تمہیں نہیں پنج تن کا واسطہ، پھر جو مرضی ہے ان سے کام نکلوا لو، جو مرضی ہے منوا لو۔ لیکن تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کے نام پہ سوال کرو، ٹس سے بس نہیں۔ ان کے بنائے ہوئے معبود ہوں، چاہے وہ انبیاء رسول بزرگان دین ہوں، ان کے نام پہ سوال کرو، دامن بھر کے دے دیں۔ اللہ کا کوئی احترام نہیں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اس سے بندے کی قلبی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ قلبی کیفیت، اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر باقی ہر کسی سے محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے، بعد میں ہے۔ اللہ کا احترام سب سے بڑھ کر باقی سب کا احترام بعد میں ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے ہیں، معبود کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو عبادت کے لائق جو ذات ہے تو عملاً اس کی عبادت کرنا، عملاً اس کی بندگی کرنا، یہ بھی ہے۔ یہ تو نہیں ہے باپ کو باپ کو مانو، ادب احترام خدمت اطاعت نہیں ہے۔ اپنے حاکم کو حاکم تو مانو، اظہار بھی کرو، لیکن ادب احترام اور اطاعت نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ یہ پھر جھوٹی محبتیں، یہ جھوٹا پیار ہے، یہ پھر صرف منافقت ہے۔ اور آج بدقسمتی سے اللہ کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت اسی نفاق کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہر طرف اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی وہ معبود ذات ہے، عبادت کے لائق ذات ہے، عبادت اس کا حق ہے، اس کا نام ہی الہ اور معبود ہے، لیکن اس کی عبادت اور بندگی کے لیے تیار نہیں۔ حکم کیا یا ایھا الناس اعبدوا، پہلا حکم وہی آیت، اے لوگوں عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، پھر تم بچو گے جہنم سے۔ صرف معبود سمجھ کے بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، جس کو معبود مانا ہے جھک جاؤ اس کے آگے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بہتر نظریہ اور فکر اور دین اور منہج کس کا ہے؟ کون؟ مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو اپنی ذات کو اللہ کے آگے جھکا دے، اللہ کا مطیع بن جائے۔ اس سے بڑھ کر منہج حیات کسی کا بھی اچھا نہیں۔ جو خالق کائنات رب العالمین الہ العالمین کے آگے عملاً جھک جائے، عملاً جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، عملاً۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہماری زبانوں پر بس طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، اس کا رب ہونا بھی رٹا ہوا ہے، اس کا الہ ہونا بھی رٹا ہوا ہے، لیکن جس کو الہ مانتے ہیں، جس سے رب مانتے ہیں، اس کا ڈر خوف ختم ہو کے رہ گئے، محبتیں ختم ہو کے رہ گئی، عملاً عبادت یعنی بندگی فرما برداری ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ فرما بردار کون تھے؟ عابد کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ابراہیم اسلم، میرے مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، جھک جاؤ میرے آگے۔ قال اسلمت لرب العالمین، جھک گیا ہوں، مطیع ہو گیا ہوں اللہ رب العالمین کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے بھی سے، جو حکم ملا کر گزرے، ہجرت کا حکم ملا کر گزرے، بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ملا، جنگل بیاباں میں آ گئے،
بچوں کو یہاں چھوڑنے کا حکم ملا جنگل بیاباں میں، تو ان کو چھوڑ کے اپنے علاقے میں جہاں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے وہاں چلے گئے۔ پھر یہ بچہ بڑا ہوا، چلنے پھرنے کا قابل ہوا، حکم ہوا اسے ہماری راہ میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، چھری پھیر تو اس کے گلے پہ، تو چھری بھی اٹھا لی، بچے کو بھی لے لیا، بچے کو بھی لٹا دیا اور چھری بھی اپنے طور پر چلا دی۔ تو الگ بات ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دلبا بھیج کے اسماعیل کی جگہ پر مٹا دیا، وہ ایک الگ بات۔ یہ ہوتی ہے فرما برداری، یہ ہوتی ہے فرما برداری۔ تو عملاً اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت میں دو باتیں ہیں، عبادت کا معنی بندگی، ایک جسے ہم عرف میں عبادت کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عملاً یہ عرف میں عبادت، اور ایک ہوتے ہیں فرما برداری۔ فرما برداری زندگی کے سارے شعبوں میں، زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کی شریعت، قرآن اور رسول اللہ کے فرامین، یہ اللہ کی شریعت ہے، اس کو ماننا، تسلیم کرنا، گھاٹا ہو، نقصان ہو، فائدہ نظر آئے نہ آئے، غلام کا کام ہے بس فرما برداری۔ غلام کی عظمت، عزت، شان، وقار اپنے آقا کی فرما برداری میں ہوتا ہے، اس کی گھٹی میں یہ بات ہوتی ہے، اس کا مطمع نظر ہوتا ہے، میرا آقا مجھ پر خوش ہو۔ ہم کیسے ہیں اللہ کے بندے کہ اللہ جو ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، دنیا کے بادشاہوں، آقاؤں، ماں باپ سے بڑھ کر، قوم برادری کے وڈیروں سے بڑھ کر، دنیا کے حاکموں سے بڑھ کر ہے، جو اس کی اطاعت نہیں ہے، اس کی بندگی نہیں ہے، اس کے فرائض، وہ عبادت جو ہمارا مقصد حیات ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جو شکر گزاری کا راستہ ہے، جس کا کیا ہوا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، جس کی زمین پہ بستے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اور جس کا کیا ہوا کاروبار کرتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن عملاً بندگی نہیں ہو رہی۔ کاروبار میں مصروفیت کی وجہ سے نمازیں، گھریلو معاملات کی وجہ سے حج رہ جاتے ہیں، دنیا کمانے کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، اللہ کے گھر سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے آرام اور دنیا کی خاطر، باقی سارے تعلقات ہم نبھاتے ہیں۔ نالائقی دیکھو، اس خالق مالک جس کا دیا ہوا کھاتے پیتے پہنتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات کو نہیں نبھاتے۔ یہ عملاً اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا ہے، اور ساتھ ساتھ عملاً شرک سے اجتناب، کیونکہ ہم نے مانا معبود برحق اللہ ہے، اور اللہ سے ہر شریک کی نفی کی، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں شریک، نہ ربوبیت میں شریک، نہ الوہیت میں شریک۔ اب عملاً پوری زندگی ہر شریک سے اعلان براءت، شرک سے دوری اور اجتناب۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ کا فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ان رسولوں نے جا کے یہ پیغام دیا، یہ پہلی دعوت دی، دو جملوں پر مشتمل تھی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تم نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں ان سے اجتناب کرو اور بچ جاؤ۔ پھر عملاً ہر شرک سے بچو، پھر ان درگاہوں کے سجدے چھوڑ دو، پھر نبی ولی اور بزرگوں سے دعائیں اور مناجات چھوڑ دو، پھر ان پہ توکل نہ کرو، بھروسہ نہ رکھو جسے اللہ پہ کرتے ہو، پھر امیدیں ساری اللہ سے وابستہ کرو، کسی مخلوق سے اس طرح امیدیں جس طرح اللہ سے کرتے ہو، یہ سب چھوڑ دو۔ پھر صحیح معنوں میں ڈر، جس طرح اللہ کو خالق اور مالک جان کر ڈرنا چاہیے، یہ ڈر کسی اور کا نہ ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ پھر عملاً ہر شرک سے پاک اور بری ہو جاؤ۔ یہ تو ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کا دوسرے خطبے میں مختصراً بات کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
دین کی سمجھ فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ کلمے کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ کی گواہی۔ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول سمجھنا، یہ تو ظاہری معنی ہے۔ البتہ ضمناً دو اور باتیں بھی ذہن میں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر تھی، تمام انسانوں کے لیے، جیسا میں شروع میں بتا رہا ہوں۔ اور نمبر دو، آپ کی رسالت دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ لہذا آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان، یہ بات۔ اور ضمناً ایک اور بڑی اہم بات اور قابل توجہ، وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری جگہوں پر موجود ہے عبد ہے، قرآن میں بھی موجود ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے اللہ جس نے اپنے عبد پر قرآن اتارا تاکہ آپ جہان والوں کو ڈرائیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے اللہ جس نے اپنے عبد کو رات کے ایک حصے میں بیت الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ وضو کے بعد کی دعا سے بخاری میں ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور عبد ہیں۔ دوسری مقام پر بشریت کی بھی صراحت ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے پیغمبر آپ اعلان کرتے ہیں لوگوں میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں۔ حدیث میں بھی ہے یہی بات کہ میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان، عبد تھے، بشر تھے، مخلوق تھے، ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی حصہ نہیں، ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں، الوہیت میں کوئی حصہ نہیں، اسماء و صفات میں کوئی حصہ نہیں، وہ بھی اللہ کے شریک نہیں تھے۔ ہاں کیا تھے؟ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، الوہیت، ربوبیت میں کوئی شرکت نہیں، رسول۔ رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر، پیغام پہنچانے والا، نمائندہ، نمائندگی کرنے والا، پیغام رساں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عظیم ترین منصب ہے، کسی کو اللہ چن لے نبوت اور رسالت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے چنا ان کو،
استفیناہم من عبادنا، ہم نے ان کو چنا، یہ چنیدہ ہوتے ہیں۔ تو رسول بہت عظیم منصب ہے، ایسا منصب ہے کہ یہ خود حاصل نہیں ہوتا، خود حاصل نہیں ہوتا، عمل سے، محنت سے، کوشش سے، جدوجہد سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں انسان ولایت کے مقام پر آنے، جسے ہم ولی اللہ کہتے ہیں، نیکی، تقوی، پرہیزگاری سے انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن رسالت یہ عطائی چیز ہے، اللہ کی سے عطا ہے، تو بہت اونچا منصب ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ کے رسول ہے، یہ فرق سمجھو۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، الہ العالمین۔ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، لہذا ان کو رسول ہی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں شریک نہ سمجھو، اسی میں ہی شرک کی نفی آ رہی ہے۔ لیکن جہالت کی وجہ سے دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں، دیگر کو بھی، آل رسول میں سے بعض کو، دیگر بزرگان دین میں سے، وہ اللہ بنانے، اللہ کا شریک بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات کا حصہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ کی عظمتیں، صفات ان کو دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ رسول کے اندر جو فرق ہے عابد اور معبود کا، خالق اور مخلوق کا، ساجد اور مسجود کا، اس کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ کوشش نہیں۔ محمد کا مقام الگ ہے، اللہ کی ذات تو ویسے رب العالمین، الہ العالمین ہے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے فرق سمجھا ہے۔ اللہ اس کائنات کا معبود ہے اور محمد اس اللہ کے پیغمبر اور نمائندے ہیں، بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ اور مختصر بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محمد رسول اللہ کی گواہی کے تقاضے کیا ہے؟ مختصر اشارے کرتا ہوں، میں بات لمبی نہیں کرتا۔ ایک محبت کیوں؟ وہ اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت، وہ اللہ کے محبوب، ہمیں ان سے بھی محبت۔ اب اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت ہے، یہ فرق رکھو، اللہ جیسی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت ہے۔ پھر وہ ہمارے محسن ہیں، ہم تک دین پہنچائے، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، رسول جو ہوئے، امانت کا حق ادا کیا، تو محبت، عقیدت اور احترام، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں، اللہ کے عظیم انسان ہیں، تو عقیدت اور احترام۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع، اللہ کے احترام کے تابع ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ آپ کی اطاعت اور اتباع ہے، کیونکہ وہ رسول ہیں، اللہ کا دین لے کر آئے ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے معاملے میں مرکز و ملت، اتھارٹی صرف محمد رسول اللہ ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا تقاضا ہے۔ جب ہم نے رسول مانا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا ایمان ہے ان کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا، تو پھر دین کے معاملے میں اتھارٹی، مرکز و ملت صرف محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے سے جو آیا ہے، قرآن انہی کے ذریعے سے آیا ہے، اور ان کے دیگر فرامین بھی جو حدیث کی صورت میں ہیں، حتیٰ کہ ان کے فرامین تو فرامین رسول ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ان کو نمونہ بنا دیا ہے، ان کا ہر عمل، ہر حرکت، ہر سنت، ہر طریقہ بھی دین و شریعت ہے۔ پھر یہ منصب کسی کو نہیں دینا، نہ کسی صحابی کو، نہ آل رسول میں سے کسی کو، نہ اماموں میں سے کسی کو، نہ بزرگان دین میں سے کسی کو، نہ اپنے حاکموں میں سے کسی کو، نہ اپنی سیاسی اور مذہبی پیشواؤں میں سے کسی کو، کسی کا یہ مقام نہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ آج یہ بات کہاں رہی؟ ہم نے تو پتہ نہیں کتنے مرکز و ملت بنا رکھے ہیں، کسی نے اماموں کو، کسی نے بزرگوں کو، کسی نے اولیاء کو، کسی نے پیر و مرشد بنا رکھے ہیں، اور کسی کا تو مرکز و ملت صرف اور صرف اس کے سیاسی لیڈران ہیں، سیاسی لیڈران۔ یہ یہاں تک معاملہ آ گیا ہے کہ مذہب کے نام پر اگر کوئی کسی کی کو مرکز و ملت بناتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، لیکن بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ یہ میں دین پر چلنا چاہتا ہوں، یہ مذہبی پیشوا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں اس کے پیچھے چلوں گا، طریقہ یہ بھی غلط ہے، لیکن کچھ تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن سیاسی لیڈروں کو یعنی مرکز و ملت بنا کے ان کی ہر بات کو دین اور شریعت کی حیثیت دینا، یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کی عقل مندی اور دانائی ہے؟ تو محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہو تو پھر مرکز و ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اب قیامت تک کے لیے وہی رسول ہے، تو اطاعت اور اتباع صرف انہی کی ہے، سیرت صرف انہی کی ہے، دین صرف انہی سے لینا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو دین مانتے ہیں، اور دین پر چلنے کا حکم ہے، دین پر چل کر ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں، تو دین کہاں سے لینا ہے؟ بس یہ نقطہ سمجھیں، وہ رسول سے لینا ہے۔ آج کے دور میں کیسے لینا ہے؟ قرآن وہ دے کے گئے، اور ان کی حدیث اور ان کی سیرت کتب احادیث میں، بخاری مسلم دیگر کتب میں محفوظ ہیں۔ قرآن و حدیث یہی دین ہے، یہی وہ شریعت ہے جسے پہنچانے رسول اللہ ہے۔ وہ اپنا کام کر کے چلے گئے، رسالت کی ذمہ داری نبھا کے چلے گئے، ہمیں دین دے کے چلے گئے۔ اب اگر دین پہ چلنا ہے، اسلام پہ چلنا ہے، شریعت پہ چلنا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات پہ چلنا ہے، تو قرآن اور حدیث ہے۔ پھر کسی کو رسول کا مقام نہ دے، پھر یہ اماموں کی انتھی تقلید، یہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے خلاف ہے۔ پھر تصوف کی یہ راہیں، ان کو دین سمجھنا، یہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے خلاف ہے۔ پھر پیر و مرشد کی انتھی پیروی، یہ محمد الرسول اللہ کی اس کے خلاف ہے۔ پھر اپنے سیاسی اور مذہبی لیڈران کی انتھی تقلید اور پیروی، یہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کے بالکل برخلاف ہے۔ کہیں شرک ہو رہا ہے، اور کہیں رسول اللہ کے مقابلے میں مرکز ملت بنائے ہوئے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ان دونوں گواہیوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شرک سے بھی بری ہے، اور رسول اللہ کے علاوہ کسی کی بھی انتھی پیروی اور تقلید سے بھی اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ یہی خوش نصیب ہیں، یہی لوگ اس امت کی کریم ہیں، یہی لوگ اس امت کا خلاصہ ہیں، یہی حقیقی مومن ہیں، یہی حقیقی مسلمان ہیں، اور یہی اللہ کے حقیقی سچے بندے ہیں۔ اگر آپ اس منہج پر قائم ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، خوش نصیب ہیں، تو کمی کوتاہی ہے اس کا ازالہ کریں، اور پھر یہ جو پاکیزہ منہج ہے اس کو اللہ کے ان بندوں کو سمجھائیں، پہنچائیں۔ کوئی شرک میں ہے، کوئی بدعات میں ہے، کوئی خرافات میں ہے، کوئی کہاں لگا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں سے دور ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ کام منظم طریقے سے ہوتا ہے، مربوط طریقے سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعیت حدیث سندھ اور بالخصوص جمعیت حدیث حیدرآباد صرف اور صرف اسی منہج پر قائم ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچایا جائے، اور بندوں میں جو شرک اور بدعت آ گئی ہیں ان کو ان سے دور کیا جائے، اور دین کو خالص کیا جائے، اور بندوں کی اصلاح کی جائے۔ اس منہج پر الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہو، پاکستان کی سطح پر ایک مضبوط قسم کا نظم، مربوط بہترین خالص نظم موجود ہے۔ دین کا کام اگر کرنا ہے تو اس سے بہتر نظم پورے پاکستان میں ہے۔ ہاں، اگر تم نے شہرت پسندی کرنی ہے، تعلقات نبھانے ہیں، یا پھر کسی کا اداکار بننا ہے، یا پھر انتشار پھیلانا ہے، تو جو مرضیاں کرتے رہو، پھر اس کا علاج اور طور کسی کے پاس نہیں ہے، فتنوں کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر دین کا کام کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تو پھر ایک سلسلہ قائم ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تاجر بھی جڑ جائیں، اپنا سرمایہ خرچ کریں، علماء بھی جڑ جائیں، اپنی خدمات پیش کریں، نوجوانوں تم جڑ جاؤ، اپنے اپنے علاقوں میں دعوت و تبلیغ کے کام کو منظم کرو، مرکزی پروگراموں میں شریک ہو جاؤ، یا پھر کم سے کم ساتھ جڑے رہو، کم سے کم فتنے کا باعث بن کے اس مضبوط نظم کو جو دین کی دعوت کے لیے قائم ہے اور بھرپور کام کر رہا ہے، اس میں دراڑیں نہ پیدا کرو، کمزوری نہ پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ یہ اعلان سن لیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ماشاءاللہ یہاں پر ہر جمعرات کو تبلیغی پروگرام ہوتا ہے، بڑے طویل عرصے سے قائم ہے۔ مجھے یاد پڑا کہ 25 سال جو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جب یہاں آنا شروع کروں، بڑا مضبوط اور اہم پروگرام ہے، اور رمضان میں وقفہ ہوتا ہے، اور رمضان